آج میں تمہیں ایک ایسی عظیم مسلمان خاتون کی زندگی سنانے جا رہی ہوں جنہوں نے علم کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام روشن کیا۔ ان کا نام ہے فاطمہ الفہری، جنہیں جامعہ القروین کی بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی مانی جاتی ہے جو آج بھی قائم ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہاں اور کب پیدا ہوئی؟ فاطمہ الفہری کی ولادت 800 عیسوی کے آس پاس قیروان موجودہ ٹیونس میں ہوئی۔ بعد میں ان کا خاندان مراکش کے شہر فاس منتقل ہوا۔ ان کے والد محمد الفہری ایک نیک دل اور مالدار تاجر تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے بہترین تعلیم کا انتظام کیا۔ فاطمہ نے قرآن، فقہ، عربی ادب اور حساب میں گہری مہارت حاصل کی۔ اس زمانے میں عورتوں کا اس قدر تعلیم یافتہ ہونا واقعی حیرت انگیز ہے۔ بالکل، فاطمہ کی شادی ایک نیک شخص سے ہوئی، لیکن جلد ہی ان کے والد اور شوہر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ وراثت میں انہیں خاصی دولت ملی۔ فاطمہ نے اس دولت کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے اللہ کی راہ میں لگانے کا فیصلہ کیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے یونیورسٹی بنائی؟ جی ہاں، فاطمہ نے 859 عیسوی میں جامعہ القروین کے قیام کا آغاز کیا۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ علم کا مرکز تھا۔ یہاں فقہ، حدیث، قرآن، فلکیات، طب، ریاضی اور فلسفہ جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ آج بھی اسے دنیا کی سب سے پرانی اور فعال یونیورسٹی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ واقعی عظیم کارنامہ ہے۔ اس وقت کے مرد علماء نے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا؟ علماء نے ان کی نیت اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے بھرپور تعاون کیا۔ فاطمہ خود بھی تعمیر کے دوران روزے رکھتی رہیں اور دعا کرتی رہیں کہ یہ ادارہ قیامت تک علم کا چراغ بنے۔ ان کا اثر آگے چل کر کیسا رہا؟ بے شمار جامعہ القروین سے ہزاروں علماء نکلے جنہوں نے یورپ اور مشرق میں علم پھیلایا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یورپ کی نشاط ثانیہ رینیسانس پر بھی اس ادارے کا اثر پڑا۔ آج کی مسلمان لڑکیاں فاطمہ الفہری سے کیا سیکھ سکتی ہیں؟ یہ کہ علم حاصل کرنا اور علم کے لیے ادارے قائم کرنا عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا مردوں کے لیے۔ کیا واقعی جامعہ القروین دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے؟ جی ہاں، یونیسکو اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز دونوں اسے دنیا کی قدیم ترین تسلسل کے ساتھ چلنے والی یونیورسٹی تسلیم کرتے ہیں۔ فاطمہ نے اپنی دولت اسی مقصد کے لیے کیوں وقف کی؟ ان کا یقین تھا کہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو علم کے فروغ میں لگے۔ فاطمہ کی زندگی ایک لازوال سچائی کی سرگوشی کرتی ہے۔ دنیا کو بدلنے کے لیے نہ تاج کی ضرورت ہے نہ فوج کی، صرف صاف نیت اور آغاز کرنے کا حوصلہ چاہیے۔ انہوں نے اپنے گھر کو علم کی پرورش گاہ میں بدل دیا اور اپنی دولت کو ایک دائمی صدقہ جاریہ بنا دیا۔ ان کی کہانی آپ کو یہ سوال کرنے کی دعوت دیتی ہے، کون سا تحفہ، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، میں علم کے فروغ کے لیے وقف کر سکتا ہوں؟ میرا اپنا گھر ایسا مقام کیسے بن سکتا ہے جہاں جستجو کی قدر ہو اور حکمت بانٹی جائے؟ ایک چھوٹے قدم سے آغاز کرو، اچھی کتابوں کی ایک الماری، روزانہ مشترکہ مطالعے کا ایک لمحہ، یا ایسا سوال جو بچے کے ذہن میں حیرت جگا دے۔ بڑے ورثے ایک رات میں نہیں بنتے، وہ ان دلوں سے جنم لیتے ہیں جو خدمت کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلے ایک اہم بات یاد رکھو، تمہارا گھر تمہارے بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہارا گھر ایک مکمل اسکول اور یونیورسٹی بن سکتا ہے۔ یہ سبق ہمیں فاطمہ الفہری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ یہ 5 عملی قدم یاد رکھو۔ قرآن اور کتابوں کا کونا بناؤ۔ گھر کے ایک حصے کو چھوٹی لائبریری بنا دو جہاں قرآن، حدیث اور علم کی اچھی کتابیں ہر وقت دستیاب ہوں۔ روزانہ سیکھنے کا وقت مقرر کرو، کم سے کم 1 گھنٹہ گھر میں سب مل کر مطالعہ یا نئی چیز سیکھنے کے لیے رکھو۔ سوال و جواب کی محفل لگاؤ، ہفتے میں 1 دن بچوں سے دین، سائنس اور دنیا کے بارے میں سوال پوچھو اور انہیں بھی سوال کرنے دو۔ عملی تربیت دو، بچوں کو چھوٹے پروجیکٹس دو جیسے کسی موضوع پر تحقیق، پرانی چیزوں سے نئی چیز بنانا یا سماجی خدمت۔ مثالی کردار بنو، والدین خود مطالعہ کریں، نئی مہارتیں سیکھیں اور بچوں کو دکھائیں کہ سیکھنے کا عمل عمر بھر جاری رہتا ہے۔ Fatima's life whispers a timeless truth. You do not need a crown or an army to change the world. Only a clear intention and the courage to begin. She turned her home into a cradle of learning and her wealth into an eternal charity. Let her story inspire you to ask yourself, what gift, big or small,
can I dedicate to the growth of knowledge? How can my own home become a place where curiosity is honored and wisdom is shared? Start with a single step, a shelf of good books, a daily moment of shared learning, a question that sparks a child's wonder. Great legacies are not built overnight. They begin in hearts willing to serve.